اللہ کے جو ولی ہیں، رب کریم کے جو دوست ہیں، ان کا معیار بڑا عمدہ ہے۔ 6 رجب کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے۔ یہ ہندوستان کا علاقہ، یہ سلطنت ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی۔ خواجہ اجمیری خواجہ معین الدین حسن سنجری ان کا نام تھا، خراسان کے رہنے والے تھے۔ خواجہ غیاث الدین حسن سنجری ان کے والد کا نام تھا۔ خواجہ صاحب کے وصال کو تقریباً 700 سال کے لگ بھگ ہونے کو ہے، لیکن آج بھی ہر جگہ حضرت خواجہ معین الدین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کے اندر، اگرچہ یہاں دین کی بنیاد بہت پہلے رکھ دی گئی تھی، حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری نے اس کو بہت زیادہ توانائی بخشی، لیکن ہندوستان کے کٹھن مراحل میں جس شخص نے دین کو پھر عروج بخشا، جس طرح دین کی بنیادیں حضرت ابو بکر صدیق کی سلطنت نے مضبوط کر دی تھی، پھر حضرت عمر فاروق آئے تو انہوں نے اس پر بڑی خوبصورت بنیاد بنا دی، اعلیٰ۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر غوث اعظم تو ہوئے عراق میں، شیخ صاحب الدین سہروردی ہوئے عراق میں، دیگر صوفیاء بہاءالحق نقشبند بخاری ہوئے بخارا میں۔ ہندوستان کے اندر دیکھیں، میں تعلق میرا سلسلہ قادریہ سے ہے، لیکن میں اس حقیقت کو بڑے واضح لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر دین کو پورا عروج خواجہ معین الدین اجمیری نے دیا ہے۔ اور میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی تازہ آپ کا بیان آیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ خواجہ غریب النواز جو ہیں وہ کسی ایک سلسلے میں قید تو نہیں، اللہ کے جتنے پیارے ہیں وہ سارے ہمارے ہیں۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عروج دیا، بنیادیں مضبوط کر کے داتا علی اجمیری نے عطا فرمائی۔ اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے جس طرح آج ہے کہ جو آتا ہے کہتا ہے صرف میں ہی ہوں، دوسرا کوئی بھی نہیں۔ جب ہندوستان میں حضرت خواجہ اجمیری آئے ہیں تو وہ سیدھے داتا صاحب کی مزار پہ آئے ہیں، اور حضرت داتا صاحب کے مزار پہ رہ کے انہوں نے چلا کاٹا ہے، اور جاتی دفعہ کہہ گئے ہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کسارا پیر کام لارا راہ دو۔ یہ حضرت اجمیری کا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، ان کے والد کا نام غیاث الدین حسن سنجری تھا۔ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوئے بچپن میں ہی کٹھن مراحل میں آ گئے۔ خواجہ اجمیری کی عمر 15 سال تھی جب ان کے ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ ایک باغ، ایک پن چکی، پانی سے چلنے والی چکی ان کے ہاتھ آئی تو باغ کے اندر مزدوری کرتے، خود کھیتی باڑی کرتے، چکی چلاتے، محنت مزدوری کرتے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم قندوزی، مجذوب طبیعت کے بزرگ تھے، ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن باغ میں آ گئے، آ کے بیٹھے، لوگ ان کو تنگ کرتے تھے، مجذوب تھے نا، بچے پریشان کرتے، تو آ کے باغ میں بیٹھ گئے۔ حضرت خواجہ اجمیری کی نظر پڑی تو فٹافٹ ایک انگوروں کا گوشہ توڑا، ٹھنڈے پانی کا پیالہ بھرا اور جا کے بابا جی کو پیش کیا۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی، تو کر خدمت فقیروں کی۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، یاد رکھنا اکثر وہ چیزیں کتابوں سے نہیں ملتی، اکثر وہ چیزیں تقریروں سے نہیں ملتی جو فقیروں کی نوکری سے ملتی ہے، جو ڈیوٹی سے ملتی ہے، جو تابع داری سے ملتی ہے۔ حضرت خواجہ اجمیری نے جا کے ان کو کھجوریں، انگور کھلائے، پانی پلایا تو حضرت ابراہیم رحمت اللہ علیہ بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے بیٹے کیا کرتا ہے؟ کہا جی میں چکی چلاتا ہوں، یہاں محنت کرتا ہوں۔ تو فرمانے لگے تو اس کام کے لیے تھوڑا پیدا کیا گیا ہے؟ اپنے جیب سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا، اس کو چبایا اور پھر اپنے منہ سے نکال کے نا روٹی کا لقمہ اپنے منہ سے، تو کہا جی کھا لو۔ حضرت خواجہ معین الدین فرماتے ہیں میں نے وہ چند لقمے جھوٹے کیا کھائے، یہ تو میرے
جب ہمارا پروگرام تھا تو نہیں ملی۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بابا جی کا جھوٹا پیا تو طبیعت ہی بدل گئی، جھوٹا پیا حضرت کا طبیعت بدل گئی، باغ میں نے فروخت کر دیا، چکی میں نے دے دی، اور بس پھر میں تیری تلاش میں پھرا جنگل پہاڑ اور دشت میں، کئی سال مجاہدے کیے، ریاضتیں کی، قرآن مجید حفظ کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری تھے، قرآن پاک مکمل حافظ تھے، درس نظامی پورا پڑھا۔ فرماتے میرے ایک استاد تھے شیخ محمود ان کا نام تھا، تو میری طبیعت کے اندر وجدان دیکھنے لگے تو نیشا پور کے علاقے میں ایک ہارون نام کا علاقہ تھا، چھوٹا سا گاؤں، تو مجھے کہنے لگے معین الدین ظاہری علم تو نے پڑھ لیا ہے پر تیرے اندر طلب کوئی اور ہے۔ میں نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگے وہاں ایک عثمان ہارونی درویش رہتا ہے، عثمان ہارونی، اس کے پاس چلا جا۔ کہتے میں آیا اور حضرت کا مرید ہو گیا، 1.5-2 سال حضرت کی خدمت رہا، تو حضرت لے کے مجھے مکہ مدینہ چلے گئے۔ فرماتے ہیں مکے جا کے کہنے لگے اللہ یہ میں نے شباز تیار کیا، اسے قبول کر لے، اسے قبول فرما لے۔ اور فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ لے جا کے مجھے کہنے لگے معین الدین ذرا سر اٹھا کے دیکھ۔ فرماتے ہیں جب میں نے سر اٹھایا تو 18,000 عالم مجھے نظر آنے لگے، پردے سارے اٹھ گئے، سارے اٹھ گئے، 2 انگلیاں انہوں نے میرے سامنے کی، میں جب دیکھتا تو کائنات کی ہر شے میری نظروں کی سامنے آ جاتی، ہر شے۔ درویش پردہ پوش ہوتے ہیں ورنہ بڑی دور تک دیکھتے ہیں، بڑی دور تک۔ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ فرماتے وہاں سے میرے پیر مجھے نبی پاک کی بارگاہ میں لے آئے، کہنے لگے محبوبہ اسے قبول کر لے۔ فرماتے میں نے اور میرے شیخ نے مصطفیٰ کی قبر انور سے آواز سنی، نبی پاک نے فرمایا میں نے اسے قبول کر لیا ہے پر اس کی ڈیوٹی میں نے ہندوستان میں لگا دی ہے، ہندوستان میں ڈیوٹی لگائی۔ حضرت سیدنا خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مصطفیٰ، اسی لیے ہم خواجہ صاحب کو غریب نواز بھی کہتے ہیں، ہند الولی بھی کہتے ہیں، اور عطائے رسول بھی کہتے ہیں۔ یہ ہندوستان والوں کو نبی پاک نے عطا فرمایا عطائے رسول۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ مشکل ہو جاتا ہے، وہ پیر صاحب کی کرامت بھی پھر اس طرح سناتے ہیں کہ وہ پیر صاحب کی کم ہوتی ہے، مرید صاحب کی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ میرا جی پیر صاحب انتظار کرتے رہے، میں گیا ہوں تو روٹی کھائی ہے، تو میں نے کہا پھر وہ کب پیر تھے؟ پھر تو پیر تھا جن کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ کہتے ہیں جی پیر صاحب میرے پوچھنے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، تو میں نے کہا پھر آپ یہ نہ کہیں، پھر آپ کہیں مرید صاحب ہے، پیر صاحب تھوڑے ہوئے جو آپ سے مشورہ کرتے ہیں۔ تو پھر لوگ کرامت اس طرح سناتے ہیں، کہتے ہیں 1.5-2 سال میں خلافت مل گئی مجھے۔ حضرت نے کہا جا ڈیوٹی کر، تو میں نے کہا سوڑیا جاؤں کہاں، دل ہی نہیں لگتا۔ 21 سال میں حضرت عثمان ہارونی کے پاس رہا، کتنے سال؟ اور کہتے ہیں میں تابع داری کرتا تھا، گھر میں جھاڑو دیتا تھا، ان کے بچوں کے کپڑے بدلتا تھا۔ کہتے ہیں حضرت عثمان ہارونی کا کوئی بچہ پیشاب کر دیتا تھا تو وہ بھی میں ہی صاف کرتا تھا۔ فرماتے میں نے نوکری کی، نوکری، اور 21 سال ڈیوٹی کی۔ کہتے ٹھنڈ کا موسم تھا، سردی بڑی سخت تھی، حضرت نے مجھے کہا انگیٹھی جلا۔ انگیٹھی دیکھی ہے نا آپ نے؟ وہ نہیں دیکھی؟ بڑے تو شہر ہوا نا۔ انگیٹھی ہوتی تھی جس میں آگ جلایا کرتے تھے، چلو اب نہیں رہی، گیس آ گیا ہے، ورنہ میرے جیسے جو پینڈو ہیں ان کو تو انگیٹھی کا پتہ ہی ہوگا۔ تو انگیٹھی کے اندر نا آگ جلا لیتے تھے، تو آگ تاپا کرتے تھے، ساری رات بیٹھا کرتے تھے آگ کے سامنے۔ تو کہتے ہیں حضرت نے نا بار مجھے کہا انگیٹھی جلا، 20-21 سال ہو گئے تھے نوکری کرتے، انگیٹھی جلائی تو میں وہ حضرت کے پاس بیٹھا ہوں تو آگ تاپ رہے، تھوڑی رات گہری ہوئی تو بارش کے قطرے، شبنم کے قطرے، شبنم گرنے لگی۔ رات کو پڑتی ہے نا، کیا کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں؟ تریل۔ وہ کہتے ہیں وہ شبنم گرنے لگی۔ حضرت صاحب کہنے لگے معین الدین اٹھا یار اندر کمرے میں لے چلتے۔ وہ انگیٹھی جب ہم دیہاتوں میں جلایا کرتے تھے تو ہمارے بوڑھے جو ہوتے تھے وہ چارپائی کے نیچے بھی رکھ لیتے تھے کہ چلو گرم ہو جائے۔ کہنا چلو اٹھا چل لے چلتے ہیں، اور اندر چل کے سیکتے ہیں، تاپتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا خواجہ معین الدین اجمیری کہتے ہیں میں نے کہا میرے شیخ نے کہا ہے، تو میں نے اٹھا کے نا تو سر پہ رکھ لیا۔ تھوڑا سا آگے چلے تو میری طرف پیچھے پلٹ کے دیکھا خواجہ عثمان ہارونی نے، تو کہنے لگے اور معین الدین ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا، ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا۔
ہاتھ میں پکڑ لے تیرا سر جل جائے گا. کہتے پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، پہلے دن بے ادبی ہوئی، پہلے دن پیر کی بے ادبی ہوئی، میں نے انگیٹھی اتاری اور زمین پہ ماری. حضرت سیدنا عثمان ہارونی پلٹ کے میری طرف دیکھا، کہنے لگے او معین الدین تجھے کیا ہوا؟ تو کہتے میں رو پڑا، وجد میں رو پڑا، چیخ پڑا. میں نے کہا حضور 21 سال ہو گئے آپ کو سر دیے ہوئے، سر ابھی بھی میرا ہی ہے. 21 سال ہو گئے سر پہ ہاتھ میں گیا. مجھے بڑا خواجہ قطب الدین، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے لیکن خواجہ قطب صاحب کے بارے میں جو روایت میں نے پڑھی ہے، خواجہ صاحب بھی شہزادے تھے تو گھوڑ سواری کے بڑے شوقین تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. ایک دن خواجہ معین الدین یہاں ہندوستان میں سفر کا، بلکہ آپ وہاں ساتھ آئے تھے وہاں سے آپ کے، تو اصفہان کے علاقے میں سفر کر رہے تھے، گھوڑے پہ جا رہے تھے. تو خواجہ معین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس سے گزرے تیزی کے ساتھ، تو واپس گھوڑا گھما کے لائے، گھوڑے سے اترے، سلام لی، دستبوسی کی. تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ خادم تھا، وہ کہتا ہے کہ حضرت بھی روک گئے. خواجہ قطب صاحب دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے، شہزادے تھے نا، اور گھوڑا دوڑایا اور چل نکلے. کہتے جدھر جدھر وہ جاتے گئے حضرت خواجہ معین الدین پیچھے سے دیکھتے ہی گئے. جب تک گھوڑا نظر آتا رہا دیکھتے رہے. تو میں نے کہا حضور خیر ہے؟ فرمانے لگے یار اس نے اتر کر، گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا، اس کی وفا کا بدلہ دینا ہی پڑے گا. اس نے گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا، اس کی وفا کا بدلہ، ایسا بدلہ دیا ہے کہ پورے ہندوستان کا قطب الدین بنا دیا ہے. ایسا بدلہ دیا ہے کہ قطب الدین ہی بنا دیا پورے ہندوستان. خواجہ قطب صاحب ساتھ رہے، دلی تک گئے. دلی میں قریب ایک باغ تھا، یادگار محمد ایک شخص تھا جو باغ کا مالک تھا، بڑا عیاش تھا، بڑا اس نے وہاں باغ بنایا تھا. جس طرح اب ہمارے حکمرانوں نے فارم ہاؤس نہیں بنائے ہوتے، یہ سارے اڈے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تھوڑوں کو چھوڑ کے عیاشی کے اڈے نام بدل لیے، اب فارم ہاؤس رکھ لیا، اللہ معاف فرمائے. تو یہ محل بناتے ہیں، یہ قارون کی طرح یہ دنیا میں جنت بنانا چاہتے ہیں، امان کی طرح. اس نے بھی یادگار محمد نے باغ بڑا کچھ، رات کو بیبیاں آتی، شراب چلتی. تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے گزرے. تو آپ نے نا کنواں تھا بڑے ٹھنڈے پانی کا، آپ نے وہاں غسل کیا، باغ میں بیٹھے نماز کی. تو ایک شخص آ کہنے لگا بابا تو کہاں آ گیا ہے؟ بڑے ظالم آدمی کا باغ ہے. آپ فرمانے لگے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اس کا نوکر ہوں. تو فرمانے لگے چل خیر ہے، میں بھی کسی کا نوکر ہوں.
کچھ نہیں ہونے لگا، کچھ نہیں ہونے لگا۔ اس نے کہا وہ بادشاہ ہے، تو آپ فرمانے لگے چلو ہمیں بھی تو کوئی بادشاہ ملی ہوگی نا۔ فرمانے لگے حضور جلدی سے چلے جائیں، وہ بڑا ظالم ہے۔ فرمانے لگے پہلے میں نے چلے جانا تھا، اب تو نے بتایا ظالم ہے تو اب کوئی نہیں جانا، ادھر ہی بیٹھیں گے، ادھر ہی بیٹھیں گے، ذرا بات چیت کریں گے اس کے ساتھ۔ تھوڑی دیر گزری تو یادگار محمد آ گیا، دو درویشوں کو بیٹھے دیکھا تو زور سے آنکھیں کھول کے دیکھی، تمہیں پتہ نہیں یہ میرا شراب خانہ ہے، یاشی کا اڈا ہے، معاذ اللہ، کون ہو، کہاں سے محمد رسول اللہ؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ بت سارے جھوٹے ہیں، بت سارے۔ تو آپ نے جب ٹکرا، آج جو صوفی ہیں نا وہ مست ہیں، وہ کہتے ہیں گھومتے جو مرضی کریں، ہم درویش ہوتے ہیں، ہمیں کیا لگے، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم، اور باقی لوگ بھی کہتے ہیں مولوی صاحب سیدھی سیدھی نماز پڑھاؤ۔
بڑے اس نے کافر مارے، سب سے زیادہ اس نے جہاد کیا۔ جب جنگ ختم ہو گئی تو اچانک ایک مسجد تھی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مسجد ہے، اس کی چھت سے اذان کی آواز آنے لگی۔ میں نے دیکھا تو وہی مجاہد اذان دے رہا ہے۔ کہتے میں وضو کر کے پہنچا تو جب مسجد میں پہنچا تو زور کی نماز کھڑی ہو گئی، تو دیکھا تو وہی مجاہد جماعت کرا رہا ہے۔
चेहरे से कपड़ा हटाया तो पेशानी पे लिखा था हाजा हबीबुल्लाह मा तफी हुब्बिल्लाह। फरमाया ये अल्लाह का हबीब है और अल्लाह की मोहब्बत में ही दुनिया से चला गया है। ख्वाजा अजमेरी को गए 700-800 साल होने को है, लेकिन गली गली नगर नगर पुकारता है कि ये हिंदुस्तान हजरत अजमेरी का है। भाई कितने हिंदुस्तान में हुक्मरान आए, कितने आए, किसी का नाम नहीं रहा, लेकिन मेरे ख्वाजा का नाम आज भी है, हर जगह है, हर गली है। हम मेरे दादा मुर्शद मुफ्ती आजम हिंद नबी पाक की बारगाह में अर्ज करते थे, कहते थे पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा पर अर्ज जरा सी है। अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना, अजमेर का साकी हो बगदाद का मैं खाना। वक्त बड़ा थोड़ा रह गया है, पर एक बात मैंने जरूर करनी है, मेरा दिल करता है कर जाऊं, मैंने जरूर करनी है। आज ना भीख मंगे और यहाँ हुकूक से भागे हुए लोग जाके आस्थानों पे बैठ गए, या मांगने वाले कभी कोई सर पे झाड़ू लगा के भीख मांगता है, कोई गले में हार डाल के भीख मांगता है, कोई दरबार की चादर गले में डाल के भीख मांगता है, कोई यहाँ वहां वो लोग बैठ गए हैं जो हुकूकुल इबाद अदा करने से भागे हुए थे। इकबाल कहते कुम बिज़निल्लाह जो कहते थे वो रुखसत हो गए, खानकाहों में मजावर रह गए या गोरकन। औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह हिंदुस्तान के बादशाह थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हाजिरी देने गए। गोया दुनिया का बादशाह दीनो दुनिया के बादशाह के मज़ार पे हाजिरी देने गया। हजरत औरंगजेब आलमगीर मज़ार पे गए तो देखा एक अंधा बैठा है, और सारी सबर के सारे फकीर बैठ जाया करते थे। अंधा बैठा, कहने लगा बाबा दे दो, बाबा दे दो, 20 साल से बैठा हूँ ख्वाजा अजमेरी के दरबार पे, आंखें नहीं मिलती, अंधा हूँ, कुछ दे दो। औरंगजेब आलमगीर सराहने खड़े होकर कहने लगे अच्छा 20 साल से बैठा है, कोई नहीं मिल रही? कहा नहीं मिल रही। फरमाने लगे 2 सिपाहियों के इसके सर पे खड़े हो जाओ तलवारें लेके, मैं जा रहा हूं अंदर हजरत अजमेरी के मजार पे हाजिरी देने। 21 साल हो गए, इसको आंखें नहीं मिल रही, इससे तो हजरत ख्वाजा अजमेरी नाराज है, इसको देते ही कुछ नहीं, इसके सराहने खड़े हो जाओ, अगर मेरे आने तक, मेरे वापस आने तक ठीक हो गया तो सही, वरना मैं इसकी गर्दन काट दूंगा। इससे तो नाराज है, 21 साल हो गए, मेरे लिए कुछ नहीं रहा। और ये ख्वाजा अजमेर का आस्थाना है जहां से कभी खाली कोई नहीं गया। कहने लगे इससे नाराज है बाबा, मैं वापस आऊंगा तो इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये कह के औरंगजेब आलमगीर अंदर गए, वो अंधा पीछे से कहने लगा या अल्लाह आंखें पहले ही कोई नहीं थी, अब तो गला भी कटने लगा है, ख्वाजा साहब मेहरबानी करो, अल्लाह ख्वाजा साहब के सदके फजल पर माफ। रोने लगा, चिल्लाने लगा। वो सिपाही कहते उसने इतनी मिन्नत की कि हम भी रोने लगे। थोड़ी देर के बाद औरंगजेब आलमगीर वापस आए तो अंधा जोर जोर से बोलने लगा, कहने लगा बादशाह मेरी आंखें सही हो गई है, मुझे अल्लाह ने माफ कर दिया है, ख्वाजा अजमेरी ने अता कर दी है, रब ने मेरी गलतियां बख्श दी हैं, देखो मैं ठीक हो गया हूँ। औरंगजेब आलमगीर ने तारीखी जुमला कहा ख्वाजा साहब के मजार पे खड़े होके, कहने लगे ओ जालिमो, आज के जालिमो सूफिया को बदनाम करते हो, बदबख्तो इन लोगों पर इल्जाम करते हो, इनके दरवाजे से भी कभी कोई खाली जा सकता है? फरमाया 21 साल हो गए थे, तूने अंधा बन के ढोंग रचाया हुआ था, तू मांगता था, लोगों से मांगता था, ढोंग रचाया हुआ था। आज तूने मौत के डर से दिल से मांगा है और रब ने मोइनुद्दीन के सदके तुझे दोनों आंखें अता फरमा दी। ढोंग न रचाओ, दिल से आओ, दिल से आओ। इन फकीरों के दरवाजे बंद नहीं हुए, खुले हुए हैं, लेकिन शर्त यह है कि दिल से आओ। तुमने तो ढोंग रचाया हुआ है, ढोंग से भी कभी मिला है? फरमाया मेरे मोइनुद्दीन का दरवाजा और कोई खाली चला जाए? ढोंग न रचाओ, खुदा की कसम दुनिया ढोंग न रचाए, उनसे दर्द दिल लेने जाए, उनसे मार्फत इलाही का दर्स लेने जाए, उनसे रब का कुर्ब मांगने जाए। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों से। और किसी ने कहा था अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और निगाहे मुर्शिदे कामिल से इश्के मुस्तफा हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। इनसे कभी दुनिया मांगने न जाओ, दुनिया तो कई दफा दुनियादार से भी मिल जाती है। इन बुजुर्गों के आस्थाने पर जाओ तो खुदा की मार्फत मांगो, नमाज की लज्जत मांगो, मुस्तफा का प्यार मांगो जो ये देने आए हैं। ये क्या बात हुई, जो चीज दुनियादार से मिल जाती है वो इनसे मिले। हजरत अजमेरी की बड़ी बात है, ख्वाजा अजमेरी की बड़ी बात है, हजरत अजमेरी की बड़ी बात, हिंदुल वली की बड़ी बात, अताए
معین الملت کی بڑی بات ہے اور قیامت تک کی ساستانے کی بڑی بات. لوگوں کے درد کو بھی سمجھ. اولیاء چشت میں جس بزرگ نے اپنے زمانے میں بڑا عروج پایا ان کا نام خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے. سب بولیے. نہیں ہے تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں میں کہاں ہوتا ہوں دل ہی نہیں لگتا. تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں. خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے. فرمانے لگے میں تیری
یار فریدا جے کدی
गवाह खरीदे गए, जब गवाही हो गई बच्चा ये लफ्ज कह के अल्लाह अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मजमे से बाहर निकले। लोग कहने लगे हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो, जो जादू वो जो सर चढ़ के बोले। फरमा